الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے اس کو اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لائبریریاں ختم کر دیں گے یا کتابیں جو ہیں وہ پڑھی پڑھی ان سے لفظ مٹ جائیں گے، بلکہ علم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا یا علم کے ناپید ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس علم کے وارث ہیں، جو اس علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہیں، وہ علماء آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ہزاروں کتابوں پہ مشتمل کوئی لائبریری جو ہے وہ ضائع ہو جائے یا اس پہ کوئی حملہ کر دے یا اس کی کتابیں ساری کی ساری خراب ہو جائیں، اس سے شاید اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا جتنا زیادہ نقصان کسی ربانی عالم کے اٹھ جانے سے ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم کے سینے کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کتابوں کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی عالم دین کے پاس جا کے بیٹھے ہیں جن کی عمر 50، 55، 60 اس سے اوپر ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عالم دین کے سامنے بیٹھنے سے ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک نئی دنیا کے اندر آ گئے۔ اور یہ تو ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے، اس میں تو آپ 5-5 سال کی فرق کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، 5-5 سال کی عمر کا جن میں فرق ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں تہذیب و ثقافت جو ہے وہ ملتی نہیں ہوگی۔ اب یہاں ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں ان کی عمریں کسی کی کوئی 30 سال، 35 سال، 40 سال کے قریب ہیں، اور یہاں بعض بچے پڑھنے والے ہیں ان کی عمریں 15 سے 18 سال ہیں، یعنی عمر کا فرق کوئی 10 سے 12 سال ہے، لیکن سوچوں میں عجیب و غریب قسم کا فرق ہوتا ہے، لفظوں میں عجیب و غریب قسم کا فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اس قسم کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں کہ آج سے کوئی 10-15 سال کلاس کے اندر شاید وہ بولنا بڑے عجیب و غریب سمجھے جاتے تھے، یا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے لفظ جو ہے وہ کلاس کے اندر بولنا اس کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ ہے کہ آج سے 10-15 سال جس طرح، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء سے جو واقفیت اور کتابوں سے جو واقفیت طالب علموں میں ہوتی تھی، آج کے دور میں اس میں بڑا فرق آ چکا ہوا۔ تو حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ ان جلیل القدر علماء میں سے تھے کہ ان کے اٹھ جانے سے ہم بہت بڑی خیر سے محروم ہو گئے، ہم بہت بڑے علم سے محروم ہو گئے۔ ہاں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت ہمارے قافلے کے سپہ سالار تھے، وہ سلفیوں کی شب تیرہ کے چراغ تھے، وہ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ تھے۔ اگر وہ دن میں تھے تو سورج کی طرح نظر آتے تھے، اور اگر رات میں تھے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ اور یہ نظمیں جو آپ نے بلکہ آپ نے جو سنی ہے، اس نظم کو اگر آپ غور کریں گے تو ان کے جو عقیدت مند تھے جنہوں نے لکھی ہے، انڈیا کے ایک عالم دین ہے وہ بھی، انہوں نے لکھی ہے تو نظم کے ہر پیرے کے اندر سے حافظ صاحب کی آپ کہنے کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ نمایاں ہوتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں وہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہر پیرے کے اندر حافظ صاحب کی کسی نہ کسی تصنیف کا تذکرہ ہے، ان کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میرا ذہن یہ تھا کہ میں حافظ صاحب کے بارے میں کچھ اور باتیں کروں گا جو ان کے رفقاء نے یا ان سے مستفید ہونے والوں نے ان کے بارے میں لکھی ہیں، لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نظم چونکہ یہاں پڑھی گئی ہے اور باقاعدہ اس پہ مقابلہ بھی رکھا گیا ہے، تو تمام طلبہ کے لیے اس نظم کے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس میں جو کچھ اشارے ہیں میں وہ آپ کے لیے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نظم میں سب سے پہلے حافظ صاحب کو خادم قرآن و سنت کہا گیا ہے، انہیں خادم قرآن نہیں کہا گیا یا خادم سنت صرف نہیں کہا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی بھی بے شمار خدمت کی ہے اور سنت کی بھی
انہوں نے خدمت کی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اردو کے اندر جو تفسیر سب سے زیادہ لوگوں نے جس سے فائدہ اٹھایا ہے وہ حضرت حافظ صاحب کی تفسیر احسن البیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کے وسائل میسر کر دیے، اس طرح کے حالات میسر کر دیے کہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر حافظ صاحب کی یہ تفسیر پہنچ گئی۔ پاکستان کے اندر تو اس نے عام ہونا ہی تھا، وہ چونکہ سعودیہ سے بھی چھپی تو پھر وہاں سے آنے والے جو لوگ تھے وہ جب واپس جاتے تھے تو صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے آپشن تھا کہ آپ تفسیر کو ساتھ لے جانا چاہتے تو لے جائیں، بلکہ باقاعدہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ حجاج کرام کو اور عمرہ کرنے والوں کو تحفے میں دی جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی توجہ نہیں بھی ہے ان چیزوں کی طرف تو جاتے ہوئے اس کو بھی یہ تحفہ پیش کیا جاتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح راہ ہدایت پہ لگا دیا۔ تو سنت کے حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت